اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفر و طغیان میں اور ظلمت و عصیان کے طوفانوں میں دین حق کا چراغ روشن کیا۔ تفرقہ بین المسلمین کے دور میں قرآن و سنت، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا راستہ اپنایا۔ گولڑا شریف ضلع اسلام آباد کی سرزمین پر سن 1859 میں پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ عہد طفولیت سے لے کر کبیر عمری تک علم کے جوہر دکھائے۔ جس مدرسے میں تشریف لے گئے، وہاں کے استاذہ طلباء کو علمی جوہر دکھا کر حیرت زدہ کر دیا۔ قبائل کے علماء کو ادب، درس، حدیث کی تعلیم فرمائی۔ انگریز حکومت نے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے اور ان پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے قادیانیت کی بنیاد ڈالی۔ پریشر و سازش کے باوجود پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے، علمی استدلال سے علماء کی رہنمائی فرمائی، دینی مدارس کو انگریز کے پنجہ استبداد سے نجات دلائی۔ آپ نے اپنی تصانیف کے ذریعے تمام مسالک کی اصلاح فرمائی۔ جس دور میں آپ نے دین اسلام اور اقدار اسلام کے نقوش مٹائے جا رہے تھے اور مشرق سے مغرب تک غیر مسلم حکمران تھے اور مسلمان جبر و قہر کی زندگی گزار رہے تھے، طاغوتی قوتیں نقش اسلام کو مٹانے کے در پہ تھیں، اس وقت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ حق کا علم بلند کیا اور علمی استدلال سے طاغوتی قوتوں کو زیر کیا۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جب دین اسلام مٹتا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی احیا کے لیے انسانوں میں مجدد وقت پیدا فرماتا ہے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہود و نصارہ نے عرب و عجم میں گستاخی رسول کے لیے قادیانیت کی بنیاد ڈالی۔ مرزا قادیانی ملعون نے پہلے مجدد، پھر ذلی، پھر بروزی، پھر احمد لکھنا شروع کیا اور مسیح موعود کا دعویٰ کیا۔ 7 بر اعظم میں علماء مشائخ نے جواب دیے، ختم نبوت پر اجلاس ہوئے، مگر مرزا غلام احمد قادیانی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جلیل القدر علماء دم بخود ہوئے، قادیانی کے خلاف بھرپور تحریکیں چلائیں، لیکن مرزا قادیانی دن بدن اپنی کفریہ حرکات کو بڑھاتا گیا۔ آخر میں کہا کہ میں آخری نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے، اور اعلان کیا کہ پورے 7 بر اعظموں میں میرے جیسا علمی طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ مرزا قادیانی میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے کتر رہا ہے، اس کا انسداد مہر علی شاہ تیرے ہاتھ پر رکھ دیا ہے، تم اس کا خاتمہ کرو۔ مرزا قادیانی نے جتنی کتابیں تحریر کی، پیر مہر علی شاہ نے سب کے رد میں مشہور زمانہ کتاب شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی ہدیہ الرسول فارسی میں تحریر فرمائی، جس سے مرزائیت کی باطل تعویلوں کی سرکوبی ہوئی۔ مرزا قادیانی جو کتاب لکھتا، پیر مہر علی شاہ اس میں ہزاروں غلطیاں نکال کر اشتہار میں چھپوا دیتے۔ آخرکار مرزا قادیانی نے از خود علمی مباحثے کے لیے چیلنج کیا۔ جگہ بادشاہی مسجد اور تاریخ 25 اگست سن 1900 مقرر کر کے پیر مہر علی شاہ کو اشتہار بھجوا دیا۔ آپ نے یہ چیلنج قبول کیا۔ آپ حسب وعدہ شاہی مسجد تشریف لے آئے اور مرزا قادیانی کو بلواتے رہے۔ آپ کے ہمراہ 80 کی تعداد میں جید علماء تشریف لے آئے۔ آپ نے ہر سوال کا جواب دیا، لیکن مرزا قادیانی تفسیر نویسی میں اور نہ علمی استدلال میں سامنا کر سکا۔ آپ نے فرمایا، میں بھی کاغذ قلم رکھ دیتا ہوں اور تم بھی کاغذ قلم رکھ دو، اور تم اپنے قلم کو کہو کہ خود اٹھ کر تیری حقیقت تحریر کرے، اور میں بھی اپنے قلم کو بغیر ہاتھ لگائے حکم دیتا ہوں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حقیقت تحریر کرے۔ اگر مردے زندہ کرنے ہوں تو اس پر بھی فقیر تیار ہے، تم ایک بار میرے سامنے آ کر گزر جاؤ، یہ بھی قبول ہے۔ لیکن مرزا قادیانی میں کسی قسم کی جسارت نہ ہوئی اور اپنی شکست تسلیم کر گیا۔ 3 دن تک شاہی مسجد میں پیر صاحب انتظار فرماتے رہے۔ مرزا قادیانی نے نہ آنا تھا اور نہ آیا۔ 3 دن بعد پیر صاحب کو جید علماء نے فتویٰ دینے کی درخواست دی۔ آپ نے مرزا قادیانی کو کافر قرار دے دیا۔ اس وقت کے اخباروں نے
مین خبر میں لکھا کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ جیت گئے۔ کمشنر لاہور اور ڈی سی لاہور نے سرکاری طور پر اس فیصلے کو قبول کیا۔ اس پر انگریز حکومت ناراض اور مشتعل ہوئی۔ اس نے مختلف سازشوں سے پیر صاحب کو قتل کرانے اور دیگر حربے اختیار کیے۔ جب ناکام ہوا تو آخر میں آپ کو 400 مربع زرعی زمین دینے کی آفر کی کہ کسی طرح پیر مہر علی شاہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کر دیں۔ آپ نے مسلسل تصانیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے کتاب تسویہ مابین سنی و شیعہ کو تحریر فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب تحریر فرما کر امت محمدیہ پر یہ احسان عظیم فرمایا۔ ختم نبوت کے بارے میں آپ کی تصانیف آج بھی سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ علماء کرام ہر دور میں آپ کی تصانیف سے استفادہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ رامپور کے صدر مدرس مولانا فضل حق کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ یوں تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے کمالات کا معترف ہوں، لیکن میں اس دماغ کا شدائی ہوں جس دماغ سے سیف چشتیائی کا ظہور ہوا ہے۔ پیر مہر علی شاہ سے علمی روحانی فیض سے جن شخصیات کو استفادہ ہوا، ان میں 3 شخصیات بہت مشہور ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کے مرید ہیں، ان میں حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ پیر مہر علی شاہ نے علماء کو کلمہ حق کہنا سکھایا اور مشائخ عظام کو درگاہی نظام کو بحال رکھنے کی تربیت فرمائی۔ عقیدہ ختم نبوت کی تحریک میں بعد از صحابہ کرام امت محمدیہ میں پیر مہر علی شاہ اول ہیرو ہیں۔ سن 1958 کی تحریک کو یا سن 1974 کی قرارداد، اس کے اصل موجد حضرت پیر مہر علی شاہ ہیں۔ آج تک جتنی تحریکیں چلیں اور کامیابی کے منازل طے کیے، اس کے پیچھے حضرت پیر مہر علی شاہ کی تعلیمات تھی۔ آپ نے تصوف کی دنیا کا سب سے بڑا اہل کال اور اہل حال کا درینہ مسئلہ پیر سیال کے حکم پر حل فرما کر صوفیہ کرام پر بڑا احسان فرمایا۔ سن 1900 سے لے کر سن 1947 تک آپ کی تصانیف کے استدلال نے اہل دانش اور اہل خرد کی رہنمائی فرمائی۔ سن 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو، اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان، نے قومی اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری، پروفیسر غفور احمد اور مفتی محمود صاحب کو جو دلائل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے کہا، وہ دلائل پیر مہر علی شاہ کی کتاب سیف چشتیائی ششم الہدایہ سے اخذ کر کے مفسر قرآن علامہ سید ذاکر حسین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ دیتے رہے، جس کی بنا پر علماء حق کو کامیابی ملی اور مرزا ناصر اور دیگر قادیانیوں کے دلائل ماند پڑ گئے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی میں مرزائیت کو اقلیت قرار دیا اور قرارداد پر دستخط کرتے ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے معلوم ہے اس کارنامے عظیم کی مجھے طاغوتی قوتوں سے سزا ملے گی، لیکن میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اپنی زندگی قربان کرتا ہوں اور یہ میرا فیصلہ آخرت کا سرمایہ ہے۔